اس کہانی کے بارے میں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ کہانی 80% حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے کچھ کردار اب بھی حیات ہیں اور کسی نہ کسی انداز میں بہرحال جی رہے ہیں۔ اس میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ چنار گڑھ کے جس پراسرار قلعے کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے وہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ ننکا اس قدر خبیث اور شیطانی قوتوں کا مالک تھا کہ چنار گڑھ کے بزرگ آج بھی اس کا نام سن کر لرز جاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے سرکار؟ خادم نے ان کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے دبی ہوئی زبان میں کہا۔ کیا میں نے تمہیں آواز دی تھی؟ شرافت حسین نے خادم کی بات کا جواب دینے کے بجائے صورتحال کو سمجھنے کی خاطر سوال کیا۔ جی نہیں سرکار، خادم نے پلکیں جھپکاتے ہوئے قدرے دبی زبان میں کہا۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ اس وقت کسی الجھن میں گرفتار ہے۔ تم ابھی میری طبیعت کے بارے میں کیا معلوم کر رہے تھے؟ شرافت حسین نے خادم کو کریدنے کی خاطر پوچھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے سرکار کہ آپ مجھے گھر اور بستوں کی ذمہ داری سونپ کر کہیں دورے پر گئے تھے۔ خادم نے دبی زبان میں ڈرتے ڈرتے کہا۔ آپ کی واپسی جس طرح ہوئی اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ کس طرح ہوئی میری واپسی؟ شرافت حسین نے دریافت کیا۔ آپ کسی سواری پر نہیں آئے تھے سرکار؟ میرا مطلب یہ ہے کہ بڑے پھاٹک کا قفل ابھی تک لگا ہوا ہے، اس کی چابی میری جیب میں ہے اور کیا؟ شرافت حسین نے خادم کی بوکھلاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میں نے آپ کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، خادم نے جلدی سے کہا۔ وہ بستو نے مجھے اطلاع دی تھی کہ آپ خوابگاہ میں موجود ہیں اور میں آپ کا خیال رکھوں۔ کیا مطلب؟ شرافت حسین نے حالات کو پوری طرح سمجھنے کی خاطر خادم کو تیز نگاہوں سے گھورا۔ کیا تم ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے؟ میں تو ایک لمحے کے لیے بھی دروازے سے دور نہیں ہوا، خادم نے پورے یقین سے کہا۔ پھر کسی فوری خیال کے تحت بولا۔ ہو سکتا ہے سرکار کہ گھڑی دو گھڑی آنکھ لگ گئی ہو، لیکن آپ نے تو مجھے دیکھا ہوگا۔ آئندہ سے ڈیوٹی کے اوقات میں سونے کی غلطی نہ کرنا، شرافت حسین نے سپاٹ لہجے میں پھر کہا اور پھر پوچھا۔ بستو کہاں ہے؟ کہیں بہت جلدی میں باہر گیا ہے، خادم نے اطمینان کا سانس لے کر کہا۔ میں نے پوچھا بھی تھا کہ کہاں جا رہے ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شرافت حسین کا ذہن پوری طرح بیدار تھا، لیکن وہ اپنی خوابگاہ میں کس طرح واپس پہنچے یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ خادم کے بیان کے مطابق انہوں نے بھی شرافت حسین کو کوٹھی میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ تمام وقت دروازے پر موجود تھا۔ کیا کسی نادیدہ قوت نے انہیں قلعے کے خفیہ تہہ خانے سے نکال کر ان کی خوابگاہ تک پہنچا دیا تھا؟ ننکا انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی خاطر خم ٹھوک چکا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ شرافت حسین پر مرکوز تھی۔ کیا وہ بھی اس قوت کو نہیں دیکھ سکا جو اس کے شکار کو بچا لائی تھی؟ شرافت حسین کے ذہن میں مختلف سوالات ابھر رہے تھے۔ خفیہ تہہ خانے میں خزانے کا سراغ پا لینے کے بعد بھی کوئی قوت ننکا کے آڑے آئی تھی۔ خود ننکا نے بھی یہی کہا تھا کہ ایک پراسرار قوت ان کا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ بہت جلد اس قوت کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر شاید ایسا نہیں ہو سکا۔ اگر ننکا کی شیطانی اور کالی قوتوں نے اس کا ساتھ دیا ہوتا تو شرافت حسین اپنی خوابگاہ میں نہ ہوتے۔ اس خیال سے انہیں جھرجھری آ گئی۔ پھر انہیں یاد آیا کہ قانون کی طاری ہوتے وقت ان کے کانوں میں جو آخری آواز گونجی تھی وہ ننکا کی چیخ کی تھی۔ ننکا پر کیا گزری تھی یہ وہ نہیں دیکھ سکے تھے۔ کیا پراسرار نادیدہ قوت نے ننکا کو زیر کر لیا ہوگا؟ شرافت حسین کے ذہن میں یہ سوال بجلی بن کر گوندا۔ کیا ننکا جیسی سخت جان اتنی آسانی سے مر سکتی ہے؟
میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ چائے یا کافی تیار کراؤں آپ کے لیے؟ خادم حسین کی آواز سن کر خوابگاہ میں شرافت حسین دوبارہ اس طرح چونکے جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتے دیکھتے اچانک بیدار ہو گئے۔ ننکا کے تصور نے انہیں خوابگاہ میں خادم کی موجودگی سے یکسر بے نیاز کر دیا تھا۔ نہیں، مجھے اس وقت کسی چیز کی خواہش نہیں، تم اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں آواز دے لوں گا، شرافت حسین نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پھر خادم کے باہر جانے کے بعد ان کے ذہن میں دوبارہ اس نادیدہ قوت کا خیال چکرانے لگا جس نے عین وقت پر انہیں ننکا کے ہاتھوں شکار ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ قوت کس کی تھی؟ اسے شرافت حسین سے کیا دلچسپی تھی؟ ننکا سے کیا پرخاش تھی جو وہ اسے خزانے تک پہنچنے سے بار بار روکنا چاہتی تھی؟ اور کیا یہ ممکن تھا کہ کوئی پراسرار قوت کسی جیتے جاگتے انسان کو کسی کھلونے کی طرح اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے؟ اس طرح کے منزل تک پہنچنے کے راستے میں کسی کو کان و کان بھنک بھی نہ ملے۔ جو کچھ ہو چکا تھا کیا وہ حقیقت تھی یا کوئی ہولناک خواب جس کی جزیات اس قدر مربوط اور مدلل تھی کہ ان پر شبے کی گنجائش بھی ناممکن تھی؟ شرافت حسین کا ذہن پوری طرح چکرا رہا تھا۔ ننکا سے پہلی ملاقات سے لے کر خفیہ تہہ خانے تک پہنچنے تک کا ایک ایک لمحہ ان کے دماغ میں پوری طرح محفوظ تھا۔ وہ ان باتوں کو محض خواب سمجھ کر خود کو بہلا نہیں سکتے تھے۔ ہر منظر ان کے دل و دماغ کی کشادہ اسکرین پر واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے جھٹلا نہیں سکتے تھے، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جنہیں ان کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ ننکا کی کالی قوتوں کا چمتکار کے بارے میں انہوں نے دوسروں سے بھی بہت کچھ سن رکھا تھا۔ کچھ حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعات انہوں نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے تھے۔ ان تمام باتوں کو اگر شعبدہ بازی اور نظر بندی کا نام دے کر فراموش بھی کر دیا جاتا تو یہ معمہ بدستور قائم رہتا کہ وہ خفیہ تہہ خانے سے اپنی خوابگاہ تک کس طرح پہنچے۔ چنار گڑھ کا وہ قلعہ جس میں مدفون خزانے اور اسے حاصل کرنے والے مختلف افراد کے بارے میں جو تفصیلات سرکاری ریکارڈ میں موجود تھیں، ان پر من گھڑت طلسماتی کہانیوں کا لیبل لگا کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ قلعے میں عام لوگوں کے داخلے پر پابندی بھی اسی خزانے کی وجہ سے عائد کی گئی تھی۔ ننکا کا وجود بھی ایک زندہ حقیقت تھی جس کی گندی اور کالی طاقت کے بے شمار واقعات موجود تھے۔ ان حیرت انگیز واقعات کے عینی شاہد اور گواہ بھی موجود تھے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ بنسی مکھرجی کی شخصیت بھی اپنی جگہ ایک حقیقت تھی جس نے شرافت حسین کے چنار گڑھ جانے سے پیشتر ہی دبی دبی زبان میں پیش آنے والے خطروں کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا۔ یہ بھی اقرار کیا تھا کہ دیوی دیوتاؤں نے اگر ان کی زبان پر تالے نہ ڈال دیے ہوتے تو وہ کھل کر ہر خطرے کی نشاندہی بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے شرافت حسین کو جو 3 نصیحتیں کی تھیں ان میں سے ایک اشارہ مکمل طور پر ننکا کے ناپاک اور گندے وجود کی سمت تھا۔ بنسی مکھرجی نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، ایک بات دھیان میں رکھ لو، منشیہ ہو یا جانور، جو بھی گند کھائے اس کی چھایا سے بھی دور رہنا۔ اپنی خوشی کی خاطر کبھی دھرتی پر رینگنے والی کسی چونٹی کو بھی جان بوجھ کر کشٹ نہ دینا۔ کسی کے جیون سے کھیلنا گھور پاپ ہے۔ بنسی مکھرجی کی نصیحتیں ذہن میں ابھریں تو شرافت حسین کو وہ معصوم بھی یاد آ گیا جس کو مار کر انہوں نے ننکا کے ایما پر اس کے دل کے خون سے روئی کی اچھی خاصی مقدار رنگ لی تھی۔ خون آلود روئی کے خیال نے شرافت حسین کی دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ خزانے کی تلاش کے دوران ننکا نے دبی زبان میں ان سے اس روئی کا بھی ذکر کیا تھا جو شرافت حسین کی تحویل میں تھی۔ کچھ سوچ کر وہ تیزی سے اٹھے۔ وہ اس خون آلود روئی کو ایک نظر دیکھ کر اس بات کا اطمینان کرنا چاہتے تھے کہیں ننکا نے اپنی شیطانی قوتوں کے ذریعے اسے غائب تو نہیں کر دیا۔ صحن عبور کر کے وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے اس کمرے میں داخل ہوئے
جہاں روئی کو کاٹ کباڑ کے نیچے ایک ڈبے میں اس طرح چھپایا گیا تھا کہ کسی کا دھیان بھی ادھر نہ جا سکے۔ شرافت حسین نے دل کی دھڑکنوں پہ قابو پاتے ہوئے مطلوبہ ڈبے کو آہستہ سے کھولا تو ایک لمحے کو ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ خون آلود روئی بدستور اپنی اصلی حالت میں موجود تھی۔ مطلب صاف ظاہر تھا کہ شیطانی قوتیں غالباً ابھی تک اس نادیدہ طاقت سے الجھی ہوئی تھی جس نے شرافت حسین کو اس کے چنگل سے بر وقت نجات دلائی تھی۔ دوسری شکل میں ننکا اس روئی کا حاصل کرنے کی خاطر اپنے منتر کے بیروں سے ضرور مدد لے لیتا۔ شرافت حسین خون آلود روئی کو ہاتھ میں لیے کچھ دیر سوچتے رہے، پھر ان کے ذہن میں اس روئی سے چراغ جلانے کے خیال بڑی سرعت سے ابھرا۔ ننکا نے انہیں بار بار کرانے کی کوشش کی تھی کہ روئی کی بتی بنا کر چراغ روشن کرنے کی خاطر جس جنتر منتر کا جاپ ضروری ہے وہ اس کے سوا کسی اور کو نہیں معلوم۔ اس جنتر منتر کو پڑھے بغیر اگر چراغ جلانے کی کوشش کی گئی تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ شرافت حسین کچھ دیر تک غور کرتے رہے، پھر گزرے حالات کے پیش نظر انہیں اس بات کا یقین آ گیا کہ ننکا نے خون آلود روئی سے چراغ جلانے کے بارے میں جس بھیانک انجام کا ذکر کیا تھا وہ ان کے ذہن کی اختراع تھی، چال بازی اور مکاری تھی۔ وہ محض شرافت حسین کو خوفزدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ننکا کی غیر موجودگی میں اس روئی کا استعمال نہ کر سکیں۔ بچے کی پرچھائی نے خزانے کے بارے میں جو کچھ معلومات فراہم کی تھیں وہ حرف بحرف درست ثابت ہوئی تھی۔ وہی پرچھائی اب شرافت حسین کو بھی ننکا کے دل میں چھپے چور سے آگاہ کر سکتی تھی، اس طاقت کی نشاندہی کر سکتی تھی جس نے ان کی جان بچائی تھی، اور وہ طریقے بھی بتا سکتی تھی جس سے شرافت حسین ننکا کی طرف سے ہونے والی کسی انتقامی کارروائی سے خود کو محفوظ رکھ سکتے تھے۔ شرافت حسین کے ذہن میں جو خیالات ابھر رہے تھے انہوں نے ان کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی گردش اور تیز کر دی تھی۔ خزانے کے صندوق کو دیکھنے کے بعد وہ ناکام واپس آ گئے تھے، یہ احساس ہی ان کے لیے بڑا افسوسناک تھا، لیکن مرحوم بچے کی روح انہیں دوبارہ کامیابی سے ہمکنار کرا سکتی تھی۔ ننکا نے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا کہ اس روئی کو حاصل کرنے کا عمل ان کے سوا اور کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر ننکا کے اپنے اختیار میں سب کچھ ہوتا تو وہ شرافت حسین کو مدفون خزانے میں حصے دار بنانے کی حماقت کبھی نہ کرتا۔ شرافت حسین کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، اس سے پیشتر کہ ننکا اپنی خبیث طاقتوں کے ذریعے انہیں دوبارہ اپنے جال میں پھانستا۔ وہ بچے کی روح سے مشورہ طلب کر کے ننکا کی شیطانی قوتوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر چراغ روشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خون آلود روئی کو لیے وہ تیزی سے اٹھ کر اسی کمرے میں آ گئے جہاں ننکا نے 2 بار چراغ جلا کر بچے کی روح کو طلب کیا تھا۔ کمرے کو اندر سے بند کر کے انہوں نے کھڑکی اور دروازے کے پردے اس طرح کھینچ دیے کہ روشنی کی ایک کرن بھی باہر نہ جا سکے۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے مٹی کے دیے میں سرسوں کا تیل ڈالا، خون آلود روئی کی بتی بنا کر دیے میں سلیقے سے جمائی، پھر دھڑکتے دل سے چراغ کو روشن کر دیا اور اکڑو بیٹھ کر پوری توجہ سے نظریں جما دی۔ اس وقت رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی۔ کمرے میں موت کا سناٹا اور ویرانی طاری تھی۔ چراغ کی لو جوں جوں تیز ہو رہی تھی، شرافت حسین کی نبض کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر یکلخت ان کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ مرحوم بچے کی روح کا سایہ انہیں چراغ کی روشنی کی تاریک ہالے کے گرد بہت واضح طور پر گردش کرتا نظر آ رہا تھا۔ شرافت حسین کی نظریں بھی سائے کے ساتھ گردش کرنے لگی۔ ایک لمحے تک کمرے میں مکمل خاموشی طاری رہی، پھر بچے کی روح کی کرب میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، پانی، پانی۔ شرافت حسین کی آنکھیں کسی اندرونی جذبے کے پیش نظر چمک اٹھیں۔ میں تمہیں پانی دوں گا، تمہاری پیاس ہمیشہ کے لیے بجھا دوں گا، لیکن اس سے پیشتر تمہیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ننکا نامی شخص اس وقت کہاں ہے اور میرے بارے میں کیا منصوبے بنا رہا ہے۔ شرافت حسین نے پرچھائی پر نظر جمائے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا، اگر تم نے صحیح طور پر میری رہنمائی کر دی
تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تم کون ہو؟ پرچھائی سے ابھرنے والی مدھم آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی۔ میرا نام شرافت حسین ہے۔ ننکا کون ہے؟ بچے کی روح نے گردش کرتے ہوئے دوسرا سوال کیا۔ وہ سفلی اور کالے علم کا ماہر ہے۔ شرافت حسین نے بڑی رازداری سے سرگوشی کی۔ وہی تمہیں کہیں سے اٹھا کر لایا تھا، اسی نے تمہارے دل سے خون آلود روئی حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس نے اب میرے ساتھ بھی فریب کیا ہے، غداری کی ہے، اور تم نے ننکا کے کہنے پر میرا خون کیا تھا۔ ہاں، لیکن اب میں تمہیں پیٹ بھر کر پانی پلاؤں گا تاکہ تمہاری روح کو سکون آ جائے، لیکن مجھے تمہیں ننکا کے بارے میں بتانا ہوگا۔ وہ اب تمہارے خلاف کیا منصوبے بنا رہا ہے؟ پرچھائی نے جملہ مکمل کیا تو شرافت حسین نے جلدی سے کہا، ہاں، تم میری رہنمائی کر دو تو میں تمہاری پیاس بجھا کر اپنی قید سے آزاد کر دوں گا۔ اچانک سایہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شرافت حسین کی نگاہوں میں امید کے دیے ٹمٹمانے لگے۔ ننکا نے چراغ روشن کرنے کے سلسلے میں جو ہولناک باتیں کی تھیں وہ محض بکواس تھیں۔ شرافت حسین کو یقین تھا کہ بچے کی روح ان کو اپنے مفید مشوروں سے ضرور نوازے گی۔ ان کے ذہن میں آئندہ کے لیے مختلف منصوبے گردش کر رہے تھے، لیکن نگاہیں بدستور روشن حالے پر مرکوز تھیں۔ بچے کی روح کی واپسی کا انتظار کا ایک ایک لمحہ بڑا صبر آزما تھا، لیکن اس وقت شرافت حسین کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب بچے کا سایہ دوبارہ نمودار ہو کر روشنی کی تاریک حالے کے گرد گردش کرنے لگا۔ کیا رہا؟ شرافت حسین نے سپاٹ لہجے میں دریافت کیا۔ نابکار اور بدذات ننکا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ میں ننکا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکا۔ پانی، پانی، بچے کے سائے نے پانی کی تکرار شروع کر دی۔ وہ نادیدہ طاقت کون تھی جس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا تھا؟ شرافت حسین نے پہلو بدل کر پوچھا۔ سائے نے ننکا کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کر کے انہیں مایوس کیا تھا۔ وہ قوت انسان کی نہیں، ایک جن کی ہے جو تمہارے آس پاس رہتا ہے۔ پانی، 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 اس کا نام کیا ہے؟ شرافت حسین نے تیزی سے دریافت کیا۔ جن کے نام پر وہ بری طرح چونکے تھے، میں اس کا نام نہیں بتا سکتا۔ پانی، پانی، پانی تمہیں اسی صورت میں ملے گا جب تم میرے سوالات کے جواب دو گے۔ شرافت حسین نے اس بار قدرے سرد آواز میں کہا۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کیا ہے، بچے کی پرچھائی نے بڑے دل شکستہ لہجے میں کہا۔ ننکا کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے تم نے اپنا ایمان خراب کر لیا۔ تم دوبارہ خزانے تک پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارے دل و دماغ میں بھی مکر و فریب نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ اپنے مطلب کی باتیں معلوم کر کے تم بھی چراغ کو پھونک مار کر بجھا دو گے۔ میری بے چین اور پیاسی روح تمہارے آس پاس بھٹکنے پر مجبور ہوگی۔ میں پانی کے ایک ایک قطرے کو ترستا رہوں گا۔ جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو پھر میرے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ شرافت حسین کا لہجہ صفاق ہو گیا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، تم بار بار میرے سامنے اپنے اصلی روپ میں آ کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ وہ میں نہیں، وہی جن ہے جو صورتیں بدلنے پر قادر ہے۔ بچے کے سائے نے جواب دیا۔ وہ تمہیں غلط راستوں پر قدم اٹھانے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ شرافت حسین کو حیرت تھی کہ بچے کے سائے نے پانی کی تکرار کیوں بند کر دی تھی۔ کیا واقعی ننکا بچے کی روح کو اپنے کسی جنتر منتر سے زبان کھولنے پر مجبور کر دیتا تھا؟ شرافت حسین نے سوچا۔ پھر انہوں نے فوری طور پر یہی مناسب سمجھا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر چراغ گل کر دیں۔ نہیں شرافت حسین، تم چراغ بجھانے کی کوشش کرو گے تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے، بچے کی پرچھائی نے بڑے زخمی لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پیشتر کے شرافت حسین کوئی جواب دیتے، کسی غیر مرئی قوت نے انہیں دھکا دے کر چراغ سے دور کر دیا۔ شرافت حسین کے اعصاب پر
خون اور دہشت طاری ہو گئی۔ وہ اٹھنے کی خاطر پہلو بدل رہے تھے کہ یکلخت کمرے کی تمام روشنیاں خود بخود جلنے لگیں۔ شرافت حسین کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پورے ماحول نے عجیب طلسمی رنگ اختیار کر لیا تھا۔ بتیاں چند لمحے جلتی بجھتی رہیں، پھر روشن چراغ کی لو تیزی سے بھڑکنے لگی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ چراغ کی بھڑکتی لو نے شعلے کا روپ اختیار کیا اور پل بھر میں خون آلود روئی اس کی لپیٹ میں آ کر جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر چراغ بجھ گیا اور شرافت حسین کے کانوں میں بچے کے رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں بے شمار بچے گلا پھاڑ کر رو رہے ہیں۔ ان کی کربناک آوازیں پورے کمرے میں گونجتی پھر رہی تھیں۔ کمرے میں گھپ اندھیرا طاری تھا۔ پھر اچانک تمام بتیاں آپ ہی آپ روشن ہو گئیں۔ اس روشنی میں شرافت حسین کی نظروں نے جو منظر دیکھا وہ بڑا ہی ہولناک اور خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ جس بچے کو انہوں نے بھوکا پیاسا رکھ کر موت کے گھاٹ اتارا تھا اس وقت ان کے سامنے زندہ کھڑا تھا، لیکن ایسی دہشتناک حالت میں کہ شرافت حسین کو اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے بچے کو دیکھ رہے تھے۔ بچے کا سر اس کے جسم سے علیحدہ سے رکھا محسوس ہو رہا تھا۔ گلا کٹا نظر آ رہا تھا اور خون ابل ابل کر اس کے لاغر اور کمزور جسم کو سرخ کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ دل کے مقام کا حصہ اس طرح غائب تھا کہ اس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کی جسمانی حالت بالکل اس طرح کمزور اور ناتواں تھی جس طرح مرتے وقت شرافت حسین نے بہت قریب سے دیکھی تھی۔ شرافت حسین، بچے کی نخیف آواز کمرے میں گونجی، تم نے مجھے جس دل کی نعمت سے محروم کیا تھا وہ آج بھی ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے۔ یقین نہیں آ رہا تو نظریں گھما کر دیکھ لو۔ بچے نے بڑی مشکل سے اپنا کمزور ہاتھ اٹھا کر ایک طرف اشارہ کیا۔ شرافت حسین نے نظریں گھما کر دیکھا تو دہشت کے مارے چیخ اٹھے۔ خون میں لتھڑا ہوا بچے کا دل گرد آلود فرش پر پڑے اذیتناک حالات میں پھڑپھڑا رہا تھا۔ میں تمہاری لالچ اور ہوس کا شکار ہو چکا ہوں، بچے نے بڑی دردناک آواز میں کہا۔ آج اپنا خون آلود زخمی دل سمیٹ کر تمہاری دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میں تمہیں کوئی بددعا نہیں دوں گا۔ میں اپنا اور تمہارا مقدمہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، وہی بہتر انصاف کرے گا۔ اچانک کمرے میں ہولناک آوازیں گونجنے لگیں۔ شرافت حسین کسی خاموش تماشائی کی طرح سب کچھ دیکھنے پر مجبور تھے۔ روشنیوں نے ایک بار پھر حیرت انگیز طور پر جلنا بجھنا شروع کر دیا۔ بچہ کچھ دیر بڑی حسرت بری نظروں سے شرافت حسین کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اپنا دل زمین سے اٹھایا اور اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کمرے میں لاتعداد بچوں کے بلک بلک کے رونے کی اذیتناک آوازیں پھر ابھری اور پھر گھپ اندھیرا ہو گیا۔ شرافت حسین نے خود کو سنبھال کر اٹھنا چاہا، لیکن یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم کی ساری قوتیں سلب ہو کر رہ گئی ہوں۔ بڑی مشکلوں سے وہ گھٹنوں کے بل تھوڑا سا اٹھ پائے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس طرح بے سدھ ہو کر فرش پر ڈھیر ہوئے جیسے زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہ گئی ہو۔ بابا رحیم اپنے آستانے میں چٹائی پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ رات کے 2/3 حصہ گزر چکا تھا، لیکن ان کی پر نور نگاہوں میں دور دور تک نیند کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ خلاف توقع وہ آج کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ تسبیح کے دانوں پر کسی نہ کسی وظیفے کا ورد کرتے رہنا ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔ اس وقت بھی وہ یاد الہی میں مصروف تھے، لیکن ان کی نظریں بار بار دروازے کی سمت اٹھ رہی تھیں۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے انہیں کسی کی آمد کا انتظار ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اضطرابی کیفیت بھی نمایاں ہونے لگی۔
کبھی وہ آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں چلے جاتے اور دیر تک اپنی دنیا میں غرق رہتے، کبھی ان کی حالت میں باہر نکل کر چاروں طرف دیکھنے لگتے، پھر ایک سرد آہ بھر کر دوبارہ تسبیح کے دانوں پر خدا کی حمد و ثنا شروع کر دیتے۔ اس وقت بھی وہ خدا سے لو لگائے کسی وظیفے میں مصروف تھے جب اچانک ان کی گرفت تسبیح کے دانوں پر کمزور ہو گئی۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر دروازے کی سمت دیکھا، پھر کچھ توقف کے بعد قدرے اونچی آواز میں بولے، آ جاؤ اندر، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ بابا رحیم کا جملہ ختم ہوتے ہی ابوالقاسم تیز تیز قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور جھنجھلاہٹ کے ملے جلے آثار موجود تھے۔ بابا رحیم اسے شفقت اور محبت بھری نظروں سے دیکھتے رہے، پھر ابوالقاسم کو اشارے سے قریب بلاتے ہوئے نرمی سے بولے، میں نے تمہاری آواز سن لی تھی، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے شاکی ہو، میں نے تمہارے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کچھ مصلحتیں ایسی تھیں جنہوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میں شرافت حسین کو کن خطرناک حالات سے نکال کر لایا تھا، ابوالقاسم نے سنجیدگی سے کہا، پھر ہاتھ مسلتے ہوئے بولا، آپ نے میرا حصار توڑ کر 2 موذیوں کو فرار کا راستہ فراہم کر دیا۔ مجھے اندازہ ہے میرے عزیز کہ تم نے شرافت حسین کی بروقت مدد نہ کی ہوتی تو اس کی بدنصیبی کا سلسلہ اور طویل ہو جاتا۔ طویل نہیں میرے محترم، ابوالقاسم نے بل کھا کر کہا، وہ خبیث شرافت حسین کو دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھا کر ہمیشہ کے لیے اس کا قصہ پاک کر دینا چاہتا تھا اور خزانے پر بلا شراکت غیر قابض ہو جاتا۔ نادانی کی بات کر رہے ہو۔ بابا رحیم نے بدستور نرم گفتاری سے کام لیا، موت اور زندگی صرف خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ حادثات و واقعات تو محض ایک بہانہ ہوتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو لوح محفوظ پر رقم ہوتا ہے۔ رہا خزانے کا معاملہ تو تم نہیں سمجھ سکو گے کہ اس میں بھی خدا کی بہت ساری مصلحتیں پوشیدہ ہوں گی، اور آپ ان سے واقف ہیں؟ ابوالقاسم نے چیختے ہوئے انداز میں سوال کیا تو بابا رحیم کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ انہوں نے ابوالقاسم کو گھور کر دیکھا، پھر ہونٹ چباتے ہوئے بولے، تمہاری یہ آگ سے بھری کیفیت اس لیے تمہیں سوچنے کا انداز بھی ظالمانہ ہے۔ خدا کی مصلحتیں بندہ نہیں سمجھ سکتا، اور تم شاید اس وقت یہ بھول گئے ہو کہ میں بھی خدا کا ایک حقیر بندہ ہوں جسے خود اپنے بارے میں یہ علم نہیں کہ اس کی عاقبت میں کیا لکھا ہے۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ خزانے میں بھی خدا کی مصلحتیں پوشیدہ ہوں گی؟ ذہن کو ٹھنڈا رکھ کر سوچنے کی عادت ڈالو عزیز، بابا رحیم نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ آزمائش کے طریقے بے شمار ہوتے ہیں، وہ جس کا امتحان لیتا ہے اسے کسی آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے۔ اپنی مثال لے لو، خدا نے تمہیں اتنی قوت دی کہ تم ہوا بن کر فاصلوں پر قدرت حاصل کر لو، لیکن یہ بھی تمہاری آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ تم نے شرافت حسین کو گرفتار بلا ہونے سے بچایا، یہ فرض کے ایک حصہ تھا۔ اگر تم دیدہ و دانستہ ایک کلمہ گو مسلمان کو اذیت کے عالم میں چھوڑ دیتے تو روز قیامت تم سے اس کی باز پرس بھی ہو سکتی تھی، اس لیے کہ ایک بندہ دوسرے بندے پر حق ہوتا ہے، اور اسی کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ میں آپ سے کوئی درس لینے نہیں آیا، ابوالقاسم نے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرا قائم کردہ حصار کیوں توڑا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ننکا اور اس کی گندی ناگن کے ناپاک خون سے اپنے ہاتھ سرخ کرو، بابا رحیم نے دبی زبان میں جواب دیا، لیکن چہرے کے تاثرات اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ انہیں ابوالقاسم کا انداز تخاطب پسند نہیں آیا۔ گویا آپ میرے مقابلے میں ان دونوں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔
زبان کو لگام مت دو۔ ابو القاسم: زبان کو بے لگام مت ہونے دو ابو القاسم، لفظوں کا الٹ پھیر بھی اصلیت کو مسخ کر دیتا ہے۔ اصلیت کیا ہے؟ ابو القاسم نے تیزی سے کہا۔ اصلیت یہ ہے میرے عزیز کہ ابھی تمہارے ذہن میں پختگی نہیں آئی۔ بابا رحیم نے اس بار ابو القاسم کی نگاہوں میں جھانکتے ہوئے کہا، دور اندیشی یہی ہے کہ بندہ اپنا فرض ادا کرتا رہے اور فیصلے خدا پر چھوڑ دے، اسی میں سکون و عافیت ہے۔ کیا ننکا کے فرار ہو جانے کے بعد شرافت حسین کا سکون برقرار رہ سکے گا؟ ابو القاسم نے قدرے جھنلا کر پوچھا۔ ابو القاسم، بابا رحیم کے اندر جلال کی کیفیت عود کر آئی۔ تم نے 2 بار ننکا کو ہاتھ دراز کر کے کسی کھلونے کی مانند مٹھی میں دبوچ لیا تھا، کیا تیسری بار بھی تم ایسا کر سکتے ہو؟ جواب میں ابو القاسم کے ہونٹ پر بچکانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا کر دراز کرنا شروع کر دیا۔ اس کی نظریں بابا رحیم کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ چہرے کے تاثرات اس بات کی ترجمانی کر رہے تھے کہ اسے اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا۔ بابا رحیم کی انگلیاں تیزی سے تسبیح کے دانوں پر گردش کرنے لگیں۔ ابو القاسم فخر سے سینہ تانے مسکراتا رہا، لیکن اس کی مسکراہٹ زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ اس کا ہاتھ سمٹ کر واپس اپنے مقام پر آیا تو اس کی آنکھوں میں الجھن پیدا ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ننکا کے بجائے پتھر کا ایک ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ ابو القاسم نے جھنلا کر پتھر کو ایک طرف پھینکا، پھر بابا رحیم کو وضاحت طلب نظروں سے گھورنے لگا۔ میں نے تم سے کہا تھا میرے عزیز کہ اپنی ذات کے دوسرے وجود پر دھیان دو، بابا رحیم نے نرم لہجے میں کہا۔ تمہارا وہی رنگ زیادہ خوبصورت اور نمایاں تھا۔ ننکا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بار ابو القاسم کے لہجے میں پہلے جیسا کفر نہیں تھا۔ کیا اس ناپاک وجود کو پتھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے؟ کچھ بھی ممکن ہے، اس کے راز وہی جانے۔ بابا رحیم نے عجیب انداز میں جواب دیا، پھر ایک سرداہ بھر کر بولے، لالچ اور ہوس انسان کو کسی کروٹ سکون و اطمینان کا سانس نہیں لینے دیتے۔ تم نے شرافت حسین کو ننکا کے چنگل سے نجات دلائی تھی، مگر قدرت نے اس بد نصیب کو دوسرے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس کے رنگ بھی نرالے ہیں۔ کیا ہوا شرافت حسین کو؟ ابو القاسم نے چونک کر پوچھا۔ خون ناحق کبھی رائے گا نہیں جاتا میرے عزیز، کسی نہ کسی صورت میں رنگ ضرور دکھاتا ہے، بابا رحیم نے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ بندہ بڑا مجبور اور لاچار ہے، صرف دعا کر سکتا ہے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے، لیکن توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں تو… بابا رحیم نے اپنا جملہ مکمل نہیں کیا، جھرجھری لے کر خاموش ہو گئے۔ ان کی پر نور آنکھوں کے گوشے نمناک ہونے لگے تھے۔ کیا بات ہے میرے محترم؟ ابو القاسم نے کسمسا کر دریافت کیا، آپ اس قدر ملول اور پریشان کیوں ہو گئے؟ اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیا چگ گئیں کھیت۔ بابا رحیم نے چھت کی جانب بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں چلے گئے۔ ابو القاسم کسی فوری خیال کے تحت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بابا رحیم تھوڑی سینے سے ٹکائے بڑی دیر تک استغراق کی کیفیتوں سے دوچار رہے۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی، اضطراب اور تعسف کے ملے جھلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ تھکے تھکے انداز میں انہوں نے ٹیک لگانے کا ارادہ کیا تو ابو القاسم پھر نظر پڑی۔ وہ دوبارہ نمودار ہو کر ان کے سامنے دوزانوں بیٹھا ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ بابا رحیم نے اس کو غور سے دیکھا، پھر دبی زبان میں بولے، کہاں کی سیر کر آئے میرے عزیز؟ میں معذرت خواہ ہوں میرے محترم، ابو القاسم نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے آپ کو سمجھنے میں جلد بازی کی تھی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ اب میں نے حلقہ بگوش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
ابوالقاسم کے لہجے میں عاجزی اور انکساری تھی۔ آپ میرا ہاتھ تھام لیں، مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا رہنما وہ ہے جو ہر قدم پر اپنے بندوں کو صحیح اور غلط کے اشارے واضح طور پر دیتا رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری چشم بصیرت اس کے اشاروں کو سمجھ نہیں پاتی۔ بابا رحیم نے ابوالقاسم کی آنکھوں کی گہرائیوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے کہا، میں تمہارے حق میں صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کروں گا، لیکن میری ایک نصیحت کبھی فراموش نہ کرنا۔ تمہارے اندر جو جسمانی اور روحانی طاقت ہے وہ بھی اس کی دیت کی ہوئی ہے۔ اس طاقت کے غم میں کبھی بہکنے کی غلطی نہ کرنا۔ وہ سرکشی پسند نہیں کرتا۔ میں آپ کی نصیحت اور ہدایت پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہوں، لیکن میری بھی ایک درخواست ہے۔ وہ کیا؟ آپ اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اس نے آپ کی دعاؤں میں تاثیر بخشی ہے۔ کیا آپ؟ نہیں ابوالقاسم، نہیں، مجھے گناہگار مت کرو۔ بابا رحیم نے ساری جان سے کپ کپا کر سہمے ہوئے انداز میں کہا، اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اس کی رضا کے آگے سر جھکائے رکھو۔ وہ اپنے کاموں میں مداخلت پسند نہیں کرتا۔ پھر اس سے پیشتر کہ ابوالقاسم کوئی اور سوال کرتا، بابا رحیم نے آنکھیں بند کر کے تھوڑی سینے پر ٹکا لی۔ تسبیح کے دانوں پر ان کی انگلیوں کی گردش دوبارہ جاری ہو گئی۔ ابوالقاسم باادب بیٹھا بابا رحیم کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، جن کی آنکھیں رہ رہ کر جھپک رہی تھیں، اور آنسو کے قطرے رخسار سے ڈھلک ڈھلک کر ان کے دامن میں جذب ہو رہے تھے۔ شرافت حسین کو دوبارہ ہوش آیا تو گزری ہوئی باتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ پھر انہیں مقتول بچے کے آخری جملے یاد آئے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس وقت اپنی خوابگاہ میں اپنے بستر پر تھے۔ بستو ان کے قریب کھڑا تھا۔ تم؟ بستو کو دیکھ کر ان کے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا۔ ان کا دل پوری شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ بستو کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ مقتول بچے کی روح نے نادیدہ قوت کے سلسلے میں یہی کہا تھا کہ وہ انسان نہیں، ایک جن ہے جو شرافت حسین کے آس پاس رہتا ہے۔ شرافت حسین کو بستو پر اسی جن کا شبہ ہو رہا تھا۔ آپ کچھ نہ سوچیں انکل، بستو نے بڑی معصومیت سے کہا، آپ میرے محسن ہیں، اس لیے ہر حال میں آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ مجھے میری خوابگاہ میں کون لایا تھا؟ شرافت حسین نے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا۔ میں لایا تھا، بستو نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم؟ شرافت حسین بستو سے اس کی اصلیت کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے تھے، لیکن خادم کے آ جانے کی وجہ سے وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکے۔ آپ کے نام کا تار آیا ہے جناب۔ خادم نے اپنے ہاتھ میں دبا ہوا بادامی رنگ کا لفافہ شرافت حسین کے قریب رکھا اور الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ شرافت حسین نے دھڑکتے دل سے لفافہ چاک کر کے اندر سے برآمد ہونے والا مضمون پڑھا تو ان کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا پھیل گیا۔ الہ آباد سے ان کے والد نے ببلو کی موت کی اطلاع دی تھی اور فوراً آنے کی تاکید کی تھی۔ بچے کی موت کی اطلاع نے شرافت حسین کے پورے وجود کو لرزا دیا تھا۔ ان کے کانوں میں مقتول بچے کی روح کی آواز صدائے بازگشت بن کر گونجنے لگی۔ کل تم نے ایک معصوم بچے کو اپنی خواہش کی تکمیل کی خاطر بے دردی سے قتل کیا تھا، تو تمہیں انجام کا احساس نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ وہ تمہاری اولاد نہیں تھی، لیکن جب تمہارے اعمال کی سزا تمہاری اولاد کو ملے گی تو کرب سے بلبلاؤ گے۔ شرافت حسین نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ بستو خاموش کھڑا ان کی کیفیت کا اندازہ لگا رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور شرافت حسین نے دیوانوں کی طرح تڑپ کر ریسیور اٹھایا۔ اخلاق حسین بول رہا ہوں۔ دوسری جانب سے شرافت حسین کے والد کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، تمہیں ببلو کی موت کا تار مل چکا ہوگا۔
اس وقت میں تمہیں ایک اور اندھوناک اطلاع دینے پر مجبور ہوں۔ تمہاری دلہن ببلو کے صدمے کو برداشت نہ کر سکی، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ پہلی گاڑی سے پہنچو، سب کو تمہارا انتظار ہے۔ شرافت حسین نے بچے کے بعد بیوی کی موت کی خبر سنی تو جیسے ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ان کی پلکوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ خاموشی سے دل تھام کر اٹھے اور جلدی جلدی اپنا سامان باندھنے لگے۔ بستو خاموشی سے ان کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ اس وقت دوپہر کے 11 بجے تھے اور چنار گڑھ سے الہ آباد جانے کے لیے انہیں 5 بجے کی گاڑی پکڑنی تھی۔ دفتر کے عملے کو حالات کا علم ہوا تو ایک ایک کر کے سب ہی تعزیت کے لیے آنے لگے۔ شرافت حسین خاموش بیٹھے ان کے اظہار افسوس کے جملوں کو سنتے رہے جو ان کے درد کا درما نہیں بن سکتے تھے۔ عاصم بیگ نے ٹرین کی سیٹ بک کرا کے اس کی اطلاع شرافت حسین کو کر دی۔ 1 گھنٹے تک خوابگاہ میں دفتر کے عملے کا ہجوم لگا رہا۔ شرافت حسین نے سب کو رخصت کر دیا، صرف بستو رہ گیا جو بدستور خاموش کھڑا قدرت کی بے آواز لاٹھی کا کرشمہ دیکھ رہا تھا۔ بستو، شرافت حسین نے بڑی مشکلوں سے خود پر قابو پاتے ہوئے دل گرفتہ آواز میں کہا، تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں اس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ بدقسمتی میری تھی کہ میں تمہیں پہچان نہیں سکا۔ قدرت کو شاید یہی منظور تھا، بستو نے دبی زبان میں کہا، پھر بسوڑتا ہوا خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ شرافت حسین نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک بار پھر بیوی اور بچے کو یاد کر کے سسکنے لگے۔ وقت کی ایک ہی کروٹ نے انہیں پوری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے غم میں دیوانگی کی کیفیت شامل ہونے لگی۔ کبھی وہ سر کے بال نوچنے لگتے، کبھی دل پر گھونسے مارنے لگتے۔ اسی کیفیت کے دوران اچانک انہیں ننکا کا خیال آیا جس نے انہیں معصوم بچے کے قتل کے خطرناک عمل پر اکسایا تھا۔ ان کی بربادی کی داستان وہیں سے شروع ہوئی تھی۔ ننکا کے خیال نے شرافت حسین کی وحشتوں میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتے رہے، پھر انہوں نے خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کاغذ اور قلم سنبھال کر ننکا کی ناپاک اور نجس شخصیت کے بارے میں اپنی معلومات کو تفصیل سے لکھنے بیٹھ گئے۔ کوئی نادیدہ قوت انہیں اس بات پر آمادہ کر رہی تھی کہ وہ ننکا کی پراسرار شخصیت کو تحصیل کے لوگوں پر تحریری طور پر بے نقاب کر دیں تاکہ اس کا مناسب تدارک ہو سکے، وہ تحصیل والوں کے لیے مزید کسی پریشانی کا باعث نہ بن سکے۔ خوابگاہ کے سارے کھڑکی اور دروازے اندر سے بند تھے۔ وقت کم تھا اور معاملہ تفصیل طلب، چنانچہ شرافت حسین پورے انہماک اور توجہ سے اپنے مشاہدوں کو قلم بند کر رہے تھے۔ ننکا کے خلاف تمام باتیں تحریر میں لانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اگر شرافت حسین بھی اس کے کسی گندے عمل کا شکار ہو جاتے تو ننکا کے خلاف باقاعدہ قانونی چارہ جوئی نہ ہو سکتی۔ قریباً 1 گھنٹے تک وہ مسلسل لکھتے رہے، پھر انہوں نے کاغذات سمیٹ کر ایک لفافے میں بند کیے اور اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھنے کے بارے میں غور کر ہی رہے تھے کہ اچانک خوابگاہ کے دروازے کے روشن دان کا شیشہ ایک چھناکے کی آواز سے ٹوٹا اور فرش پر گر کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ شرافت حسین شیشہ ٹوٹنے کی آواز سن کر یوں اچھلے جیسے کسی ناگن نے اچانک انہیں ڈس لیا ہو۔ انہوں نے تیزی سے پلٹ کر خوفزدہ نظروں سے روشن دان کی طرف دیکھا، پھر اس کوری ہانڈی کو دیکھ کر خوف سے چیخنے لگے جو عین ان کے سامنے فضا میں معلق تیزی سے چکرا رہی تھی۔ شرافت حسین کو اچانک ننکا کی سفلی قوتوں کا خیال آیا تو خوف کی سرد لہر ان کے وجود میں بڑی تیزی سے سرایت کر گئی۔ موت کا تصور ان کے ذہن میں ابھرا تو وہ پاگلوں کی طرح اٹھ کر دروازے کی جانب لپکے، لیکن فضا میں چکراتی ہوئی کوری مٹی کی ہانڈی برق رفتاری سے ان سے ٹکرائی اور ٹوٹ کر بکھر گئی۔ شرافت حسین نے ہانڈی سے ٹکرانے کے بعد بڑی دہشتناک آواز میں ایک چیخ ماری
اور پھر اس طرح چکرا کر گرے کہ دوبارہ کبھی نہ اٹھ سکے۔ اسی شام تحصیل میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ایک ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل گئی کہ شرافت حسین بھی ننکا کی سفلی گندی قوتوں کا شکار ہو گئے۔ لوگوں کو ان کی اچانک موت کی اطلاع ملی تو کوٹھی کے سامنے ایک جم غفیر جمع ہو گیا۔ جو لوگ موقع واردات تک پہنچے خوف و دہشت کے مارے ان کی گھگی بن گئی۔ جو منظر ان کی نظروں نے دیکھا وہ اس قدر ہولناک تھا کہ اس کی تاب نہ لا سکے۔ پھر پولیس نے لوگوں کو کمرے سے باہر نکلنے کے بعد تفتیش شروع کر دی۔ شرافت حسین کی لاش عجیب و غریب حالت میں پائی گئی۔ صرف ان کا چہرہ جو خون سے تربتر تھا اپنی اصلی حالت میں پایا گیا۔ باقی جسم پر کہیں گوشت کا وجود بھی نہیں مل سکا۔ کمرے سے ناقابل برداشت تعفن کے بھبکے پھوٹ رہے تھے۔ لاش کے قریب کوری مٹی کی ہانڈی اور روشن دان کے شیشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ دفتر کے عملے کے بیان تھا کہ انہوں نے صرف 2.5-3 گھنٹے پہلے شرافت حسین کو جیتے جاگتے دیکھا تھا اور ان سے دو بدو گفتگو بھی کی تھی۔ شرافت حسین کے ہولناک موت بھی وہی ساری گندی علامتیں موجود تھیں جو ننکا کی نجس اور ناپاک شخصیت سے منسوب کی جانے والی پراسرار اموات میں پہلے بھی دیکھی جا چکی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ شرافت حسین کا چہرہ اس حالت میں تھا کہ ان کو شناخت کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے حادثوں میں جسم کی ہڈیوں کے صرف ڈھانچے ہی ملے تھے۔ خوابگاہ میں شرافت حسین کی مسخ شدہ لاش کے علاوہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود پائی گئیں۔ شرافت حسین کو اسلامی دستور کے مطابق نہلا دھلا کر سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں تحصیل میں بسنے والوں کی بڑی تعداد کے علاوہ بستو بھی ابوالقاسم کی شکل میں موجود تھا۔ اسی رات چنار گڑھ کے لاتعداد افراد نے مشتعل ہو کر ننکا کی رہائش گاہ کو گھیرے میں لے کر پوری طرح نظر آتش کر دیا۔ پولیس اور ہجوم کی موجودگی میں لوگوں کی جلی ہوئی راکھ میں ننکا کے ناپاک وجود کی تلاش کرنے کی بہتری کوشش کی گئی، لیکن اس کی ہڈیوں کا بھی کوئی سراغ نہیں لگا سکے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ننکا چونکہ شیطانی قوتوں کا مالک تھا اس لیے اسے لوگوں کے ارادے کا علم پہلے سے ہو گیا اور وہ قبل از وقت فرار ہو گیا۔ لیکن شرافت حسین کو اس نے کوری ہانڈی کا شکار کیوں کیا تھا اس راز کو کوئی نہ جان سکا، اس لیے کہ وہ لفافہ جو مرنے سے پیشتر شرافت حسین کے ہاتھ میں تھا وہ بھی پراسرار طور پر غائب ہو چکا تھا۔ ننکا کی تلاش ایک عرصے تک جاری رہی، لیکن جس روز شرافت حسین کی پراسرار موت واقع ہوئی تھی اس کے بعد سے وہ تحصیل میں دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ شرافت حسین کی قبر آج بھی چنار گڑھ میں اسی جگہ موجود ہے جہاں انہیں دفنایا گیا تھا۔ تحصیل کے بزرگ افراد ہر سال اس قبر کی مرمت ضرور کرواتے ہیں، اس لیے کہ جس رات شرافت حسین فوت ہوئے تھے ہر سال اسی رات ان کی قبر کا تعویذ ایک بھیانک آواز کے ساتھ پھٹ جاتا ہے۔ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ ہماری اگلی کہانی کا انتظار کیجیے۔